أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں، یہ دین اسلام ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو ظاہری طور پہ جسمانی اعتبار سے لباس اور جسم کے اعتبار سے بھی پاک صاف رکھتا ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو باطنی اعتبار سے بھی سوچوں، خیالات، عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی کی یہ ایک کڑی ہے کہ اللہ رب العزت جہاں یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچے، یہ صاف ستھرا ہو کر اگر اس پہ غسل واجب ہے تو غسل کر کے، اور اگر یہ بے وضو ہے تو با وضو ہو کر یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو۔ یہاں تک اس پاکیزگی کے تصور کو قائم رکھا کہ اگر کسی وقت پانی نہ میسر ہو یا صحت اجازت نہ دے تو پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر کر تیمم کر لو، تاکہ پاکیزگی کا وہ تصور قائم رہے۔ اور اسی طرح سے جس طرح ظاہری اعتبار سے دین اسلام غسل کی تعلیمات دیتا ہے، وضو کا طریقہ سکھاتا ہے، تیمم کے احکامات بتاتا ہے، اور پیشاب کے چھینٹے جسم پر پڑنے سے بچاؤ کی ترغیب دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش اور فکر میں نہیں رہتا تو اسے عذاب قبر کی وعید سنائی گئی ہے۔ دنیا کے اندر ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے ماننے والوں کو وہ مذہب طہارت و پاکیزگی، صفائی ستھرائی کے اس حد تک احکامات دیتا ہو۔ جس طرح ہمارا یہ خوبصورت اور پیارا دین اسلام، دین فطرت، دین فوز و فلاح، جس طرح ہمیں یہ ظاہری اعتبار سے صاف ستھرا اور پاکیزہ رہنے کی تلقین کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو خیالات کے اعتبار سے، سوچوں کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ اور اجلا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کی محبت ہوگی تو یہ شرک ہے، اور شرک کا انجام جہنم۔ یہ عقیدے کی گندگی ہے کہ انسان پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات میں سے ہی کسی کو اپنا رب بنا لے۔ اور اسی طرح دین اسلام انسان کی سوچوں اور خیالات پر بھی پہرے بٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر شیطان تیرے دل و دماغ میں کوئی گندا خیال بھی ڈال دے تو اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف 3 دفعہ پھونک لے، حتیٰ کہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو کوئی گندا کوئی غلط خیال آ جائے تو تم اعوذ باللہ پڑھ کے تو بائیں طرف 3 دفعہ پھونک دو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس قسم کے دیگر کلمات نماز کے علاوہ دیگر مواقع پہ پڑھنے کی تلقین۔ اور اسی طرح دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے جنسی خیالات کو بالکل پاک، صاف اور ستھرا رکھے۔ ایک مرد کسی عورت کے بارے میں
اور ایک عورت کسی مرد کے بارے میں کسی طرح بھی کوئی گندا خیال تک اپنے دل میں نہ رکھے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ اگر تم کسی کے متعلق، کسی اپنی جن سے مخالف کے متعلق کچھ غلط سوچو گے تو وہ سوچ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی، اور پھر رابطے اور ملاقاتیں، اور پھر بالآخر شیطان اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، زنا اور بدکاری جیسا کبیرہ گناہ کروا دے گا۔ اس لیے خالق ارض و سما نے پہلے ہی اپنے ایمان والے بندوں کو یہ بتا دیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا یہ نہیں کہا کہ زنا کرنا نہیں، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا، قریب بھی نہ جانا۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اور بالخصوص نوجوانوں کو اپنے جنسی جذبات کو نکاح کے ذریعے ایک جائز اور پاکیزہ طریقے سے پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تلقین فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، لوگوں اپنے میں سے جو بے نکاح ہے نا، بے نکاح مرد ہیں یا عورتیں، بے نکاح کا مطلب ہے کہ جس کا یا تو ابھی ایک دفعہ بھی نکاح نہیں ہوا، یا نکاح ہوا لیکن اس کا لائف پارٹنر، رفیق حیات، مرد یا عورت، وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، یا اس کو طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی یہ مرد یا عورت بے نکاح ہے۔ تو اللہ پاک حکم دیتے ہیں، حکم اپنے بندوں کو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اے ایمان والو اپنے میں سے بے نکاح مردوں کا بھی عورتوں کا بھی نکاح کرو، کوئی تم میں سے بے نکاح نہ پھرے معاشرے میں، اس لیے کہ عاقل و بالغ ہونے کے بعد انسان کے اندر کچھ جذبات ہوتے ہیں، اور وہ جذبات اللہ رب العزت نے خود پیدا فرمائے ہیں، اور اس میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی افزائش نسل کر سکے، انسان اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ اگر اللہ پاک نے انسان میں یہ جن سے مخالف کے لیے یہ کشش نہ رکھی ہوتی تو شاید انسان اس میں بھی غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتا۔ جس طرح ہم اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ پاک نے حرام سے بچنے کا حکم دیا، کتنے لوگ حرام سے بچتے ہیں؟ لیکن انسان کی نسل کو آگے جاری و ساری رکھنا یہ انتہائی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے صرف حکم نہیں دیا، بلکہ انسان کے اندر ایک فطری قسم کی کشش رکھ دی، مرد کے اندر عورت کے لیے اور عورت کے اندر مرد کے لیے کشش رکھ دی، تاکہ بالآخر یہ نکاح کے رشتے میں، جائز رشتے میں بندھ جائیں، اور اس فطری محبت اور کشش کے ذریعے یہ اپنی نسل کو آگے جاری رکھ سکے۔ اللہ رب العزت نے زنا، بدکاری کے قریب تک بھی نہ جانے کا حکم دیا۔ بدکاری اور زنا کیا ہے؟ بغیر نکاح کے حرام طریقے سے گندی دوستیاں اور یارانے اور خفیہ فرینڈشپ کرنا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ لمبی لمبی باتیں اور لمبے لمبے میسیجز، اور پھر بالآخر ملاقات کی کوشش، اور پھر اس کے بعد بالآخر اس سے بھی آگے بڑھ جانا، اور دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو جانا، اپنے والدین کی پگڑی کو بھی ذلیل و رسوا کر دینا، اور خالق ارض و سما کی نظر میں بھی مغضوب بن جانا، اللہ کا غضب اور غصہ بھی مول لینا، یہ اس کا آخر میں انجام ہوتا ہے۔ اور ہمارے نوجوان
لڑکے اور لڑکیاں یہ موبائل کے آ جانے کے بعد تو اب چادر چار دیواری کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. ہر نوجوان لڑکے لڑکی کے ہاتھ میں یہ دستی بم ہے، یہ موبائل ہے جو ہم نے اپنے ٹین ایجرز کو پکڑا رکھا ہے، جنہیں اپنے جذبات جوانی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں ہم نے کوئی دین سکھایا، نہ ہم نے انہیں کسی اچھے مینٹور، کسی اچھے معلم اور مربی کی مجلس میں بٹھایا، نہ انہیں ہم نے یہ جائز رستہ نکاح کا اختیار کرنے کے لیے آسانی پیدا فرمائی. آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 28 30 35 سال عمریں ہو چکی ہیں اللہ کی قسم، اور والدین ہیں کہ ان کا نکاح کرنے کا نام نہیں لیتے. لڑکیاں تو بیچاری کسی حد تک مجبور ہوتی ہیں، وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی کہ میرا نکاح کریں، لیکن لڑکوں کو تو والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہیں تو کم از کم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اپنے والدین کے سامنے. اگر کسی کے والدین اس بات کو نہیں سمجھتے، انہیں شعور نہیں ہے کہ آج معاشرے میں کیا حالات ہیں اور مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کا بر وقت نکاح کرنا چاہیے تاکہ یہ حرام سے، بدکاری سے، گندے تعلقات سے اور گندی دوستیوں سے بچ جائے. اگر نکاح نہیں کریں گے تو یہ ایک فطری جذبہ ہے ان کے اندر، محبت کا، جن سے مخالف کے لیے محبت کا ایک فطری جذبہ ہے، جسے پھر شیطان کسی ناجائز اور حرام طریقے سے پورا کروانے کی کوشش کرے. پھر وہ ایک دوسرے کو کبھی کوئی تحفہ پیش کریں گے، پھر وہ ایک دوسرے کو گلاب کے پھول پیش کریں گے، اور ایجنڈا کس کا پورا کریں گے؟ شیطان کا ایجنڈا. اور آج شیطان اپنا یہ ایجنڈا پورا کر رہا ہے. سورہ نور کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی خطبہ مسنونہ کے بعد سعادت حاصل کی گئی تھی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ شیطان کا کیا مشن ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، شیطان کے قدموں پر مت چلنا. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو یاد رکھنا کہ شیطان تو تمہیں برائی اور بالخصوص بے حیائی کا حکم دے گا. شیطان کی تو یہ خواہش ہے کہ یہ نوجوان نمازیں پڑھنے والے، چہروں پہ داڑیاں سجانے والے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، جو کفر کے خلاف کبھی میدانوں میں کھڑے ہوا کرتے تھے، یہ ان گندے سلسلوں میں پڑ جائیں، ان کے اندر سے شرم اور حیا ختم ہو جائے، اور ان کے اندر جنسی آوارگی پیدا ہو جائے، اور ان کو یہ گندی دوستیاں اور گندی محبتیں یہ دیمک کی طرح اندر سے چاٹ کر کھا جائیں، نہ ان کا کردار رہے، نہ ان کے اندر شرم اور حیا رہے. شیطان تو یہ چاہتا. اور پھر شیطان کے جو پیروکار اور اس کے رضاکار ایجنٹ ہیں آج پوری دنیا کے اندر، کفار، پورا یورپ، وہ بھی اللہ کی قسم اسی شیطان کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں. آج انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لیجئے، جو گندی ترین ویڈیوز ہیں، جو گندی ترین چیزیں جو انٹرنیٹ کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، اپلوڈ کی جاتی ہیں، وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں اپلوڈ کی جاتی. وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری کی ساری تقریباً وہ کفار کی طرف سے اپلوڈ کی جاتی ہیں، جن کا آخرت پر کوئی یقین نہیں، جنہیں نہ اپنا رب یاد، جنہوں نے کئی کافروں نے تو اپنے پیغمبروں کو بھی فراموش کر دیا، جیسے عیسائی اور یہودی. چلو باقیوں کا تو کوئی نبی رسول ہی نہیں تھا نا،
جو کمیونسٹ ہیں، دہریے ہیں، لیکن یہ اپنے رسولوں کتابوں کو بھی ماننے والے لیکن برائے نام ماننے والے آج ان کو فراموش کر چکے ہیں، اور آج یہ مکمل طور پہ شیطان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور شیطان کے ایجنڈے بے حیائی، فحاشی، بد کرداری اور زنا کو معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر عام کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس سازش کو نہیں سمجھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کافروں کے ایجنڈے پر آہستہ آہستہ مسلمان ملکوں کے اندر بھی بدکاری کے عالمی دن منائے جانے لگے ہیں، زنا اور بدکاری کے عالمی دن، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارا معاشرہ بہت حد تک اس سے بچا ہوا ہے، بہت حد تک خیر ہے الحمدللہ۔ اور یہ سارا کچھ کون کر رہے ہیں؟ کن کے نوجوان، لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں، بیٹے بیٹیاں؟ جن کے پیغمبر کے متعلق صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اور کپڑے میں لپٹ کر رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ اس پیغمبر کے امتی، اس پیغمبر کو ماننے والے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں کس راہ پر چل پڑے؟ انگلش میں کسی نے کہا تھا نا، اس شرم و حیا کے متعلق، اس کردار کے متعلق کسی نے کہا تھا، ویلتھ از لاسٹ، نتھنگ از لاسٹ، ہیلتھ از لاسٹ، سم تھنگ از لاسٹ، کریکٹر از لاسٹ، ایوری تھنگ از لاسٹ۔ مال چلا گیا، ضائع ہو گیا، لٹ گیا، کچھ نہیں گیا، دوبارہ آ جائے گا۔ اگر صحت چلی گئی، تھوڑا سا نقصان ہوا، لیکن اگر اے نوجوان تیری شرم حیا اور تیرا کردار چلا گیا نا، تو سمجھ کہ تیرے پلے اب کچھ نہیں رہا، تیرا سب کچھ لٹ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے 70 تک شاخیں اور برانچیز ہیں ایمان کی۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک شعبہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ اور برانچ ہے۔ گویا کہ جس میں شرم و حیا نہیں، جو بد کردار ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، سمجھے کہ اس کے ایمان میں بھی نقص ہے۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیا یہ کسی انسان میں اگر آ جائے تو اس سے خیر اور نفع اور فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ مطلب کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ۔ شرمیلا ہونا، لڑکیوں کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھنا، ان سے بے باکی کے ساتھ باتیں نہ کرنا، اور اسی طرح لڑکیوں کا اپنے کزنوں سے، کلاس فیلو سے، محلے داروں سے، کسی بھی جگہ لڑکوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ بے باک طریقے سے گفتگو نہ کرنا، بلکہ ہیزیٹیٹ کرنا اور شرم و حیا محسوس کرنا، اور ان کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ آنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی قسم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے بچوں کے والدین نام نہاد مسلمان، وہ اپنی بیٹیوں کو خود مجبور کرتے ہیں اللہ کی قسم کہ تو خبردار اپنے کزن کے سامنے اگر پردہ کر کے آنے کی کوشش کی تو نہیں۔ اور وہ خود کہتے ہیں اگر کسی کی بیٹی گانا گائے اور اسکول کالج میں کسی ڈانس میں، کسی کنسرٹ میں حصہ لے، بے حیائی کے کسی پروگرام میں، تو مائیں اور کئی تو دیوس باپ بھی بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی میری بیٹی تو بڑی کانفیڈنٹ ہے۔ لعنت ہے اس کانفیڈنس پر اور اس کانفیڈنٹ ہونے پر کہ جس سے آپ کے بیٹے بیٹی کی شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے اور اس کی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگ جائیں اور وہ
مردوں کے سامنے بن سنور کر ان کی مجلس کو خوشگوار کرے، اور آپ کی بیٹی کے اس ڈانس سے اور گانے بجانے سے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے سے وہاں موجود لڑکے شوٹنگ کریں اور نعرے کسیں اور اس کی تعریف کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ میری بیٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے۔ یہ خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی بیان کیا ہے تو شرم و حیا کو بیان کیا ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرم و حیا کی اہمیت کو اس حد تک بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بات من کلام من نبوہ، یہ سارے نبیوں کے کلام میں سے ایک کلام ہے جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں۔ سارے نبیوں کا کلام تھا یہ۔ کتنی اہم بات ہوگی کہ ہر پیغمبر ہی اپنی قوم کو یہ بات سمجھاتا رہا، یعنی یہ بڑی ایک فطرت پر مبنی بات ہے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ فرمایا وہ بات یہ تھی، سب پیغمبروں کی مشترکہ بات، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے انسان، اے نوجوان، جب تیرے اندر شرم نہ رہے، حیا نہ رہے، تو بے باک ہو جائے، تو بے شرم ہو جائے، تو پھر سمجھ کہ تو اسلام کی طرف سے فارغ ہے، تیرا جو جی چاہتا ہے کر، اسلام تمہیں کسی کام سے نہیں روکتا، جا تو ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ کیونکہ شرم و حیا ہی وہ اخلاقی قوت ہے جو انسان کو ہر گناہ سے روکتی ہے، بدکاری سے، زناکاری سے، کسی لڑکی کو لڑکے سے ہاتھ ملانے سے، اس سے دانت نکال نکال کر باتیں کرنے سے کون سی چیز روکے گی؟ یہ شرم و حیا روکے گی، یہ رکاوٹ بنے گی۔ اور اگر یہ رستے سے ہٹ گئی، سارے رستے کھل گئے، شیطان پھر اپنے سارے کام کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے قابل احترام بھائیوں، یہ اخلاق اور کردار کی پاکیزگی، اور خصوصاً نوجوانوں کی، کیونکہ زیادہ مسائل یہ نوجوانوں کے اندر ہیں، ان کے جذبات گرم ہوتے ہیں، ان کو شیطان آسانی سے بہکا لیتا ہے، ان کے جذبات کو مس یوز کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو خالق کائنات، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو خالق کائنات اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ مرد ہے، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امرأة ذات نسب وجمال، کہ جسے کوئی بڑے اونچے نسب والی، بڑے اونچے خاندان والی، اونچے سٹیٹس والی اور بڑی حسن و جمال والی وہ عورت بھی اگر اسے برائی کے لیے بلاتی ہے، انوائٹ کرتی ہے، آ جاؤ دوستی کا ہاتھ بٹاؤ، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ میری طرف، آ جاؤ خفیہ یارانہ دوستیاں لگائیں اور اپنے کردار کو برباد کریں، تو یہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں یہ منہ کالا نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس شخص کو، اور اگر اسی طرح کوئی لڑکا کسی لڑکی کو انوائٹ کرتا ہے اور وہ آگے سے یہی کہتی ہے، اس لڑکی کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ پاک عرش کا سایہ مہیا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ میرے قابل احترام بھائیوں، یہ بے حیائی پھیلانا ایمان والوں کے اندر یہ شیطان کا، منافقین کا ایجنڈا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے متعلق سورہ نور کے اندر ہی فرمایا، آیت نمبر 21 میں فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو یہ چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، بے شرمی پھیلے، بد کرداری پھیلے، زنا اور بدکاری پھیلے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اندازہ کریں کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنے اپنے غصے کا اظہار کیا۔
جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا پر گانوں بجانوں کے اور دوستیوں کے اور گندے ٹک ٹاک پہ میسیجز لڑکے اور لڑکی کی محبتوں کے، یہ نوجوان ان کو آگے فارورڈ کرنا اور ان کو اپلوڈ کرنا، اس کو یہ معمولی گناہ خیال کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ پاک اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے شرم و حیا پیدا کرنے کے لیے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اپنی نظریں جھکانے کا حکم دیا، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت غیر محرم جب اکیلے تنہائی میں خلوت اختیار کرتے ہیں، چاہے کسی یونیورسٹی میں یا کسی اور جگہ پہ، فرمایا تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے، علیحدگی اختیار نہیں کرنی۔ اسی طرح سے زنا کی سخت ترین سزائیں نافذ کی ہیں۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی باز نہ آئے اور بالآخر بدکاری کے رستے پہ چل پڑے، تو اگر وہ کمارا لڑکا یا لڑکی ہے تو 100 کوڑے ان کو مارو سرے عام، اور اگر شادی شدہ اس بدکاری کے رستے پہ چل پڑے تو اس کو پتھر مار مار کے قتل کر دو، کہ شادی شدہ ہو کر بھی یہ کام کرتا۔ اسلام نے 4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ پاک دامنی کی خاطر مرد کو کہا کہ 1 نہیں 2 کر لے، 2 نہیں 3 کر لے، 3 نہیں 4 کر لے، لیکن حرام کا رستہ اختیار نہ کر۔ اور نکاح کرنے والے کو، جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے پاک دامنی کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، گندے سلسلوں سے، گندی یاریوں سے بچنے کے لیے، جو شخص نکاح کا رستہ اختیار کرتا ہے نا، عرش والا اس کی خصوصی مدد فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 لوگ جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے کہ میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ ان میں سے ایک وہ غلام ہے جو آزاد ہونا چاہتا ہے اور اپنے مالک سے ڈیل کرتا ہے آزادی کی، اور دوسرا وہ مجاہد جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدانوں میں پہنچتا ہے، اور تیسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، اور وہ نوجوان جو پاک دامنی کے لیے، جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پاک دامنی کے لیے ایک دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خدا ہدایت کا، سیدھے رستے پہ مجھے رکھنا، اس چیز کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، والتقی، یا اللہ اپنا ڈر عطا فرما دے، والعفاف، اور مجھے یا اللہ اپنی پاک دامنی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما دینا، والغنا، اور دل کی غنا اور امیری عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص اور باقی سب مردوں اور عورتوں کو بالعموم اللہ پاک شرم و حیا نصیب فرمائے، کردار کو پاک صاف اور اجرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب یہ کافروں کی سازشیں اور یہ بے راہ روی کے سارے سلسلے جو بدکاری اور بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔